شمع رسالت کی پروان ہوا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی ذات موجود ہے جنہوں نے نہ صرف سرکار حضور مفتی اعظم معین علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے بلکہ ان سے خلافت کا بھی شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہاں آنا شروع کیا اس مسجد میں، تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم سے جو حضرت کا تعلق ہے، ہر موقع پر بر وقت قرآن پاک کی آیتوں کو کوٹ کرنا اور اس کے ذریعے سے پیچیدہ مسائل کا بالکل اطمینان بخش ایسے حل دے دینا کہ پھر ایسا لگتا ہے کہ سبحان اللہ، اس میں تو ساری چیزوں کا حل موجود یقیناً ہے، لیکن ہماری نظر میں نہیں ہے، حضرت کی نظر کہاں تک ہے، سبحان اللہ۔ ایسے رئیس المفسرین حضرت علامہ قاری محمد ظہیر الدین خان صاحب قبلہ یہاں پر تشریف فرمائیں، حضور مفتی اعظم ہند سے براہ راست استفادہ کرنے والے، ان کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کو قریب سے دیکھنے والے، اور جب کوئی دیکھنے والا بیان کرتا ہے تو پھر اس بیان کی لطف اور لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لمحات جو قیمتی لمحات رہیں آپ کی زندگی کے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ، اس کے تعلق سے ہمیں بھی آگاہ فرمائیں۔ سامنے سے لگائی، سامنے سے سب جگہ سیدھا بن گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں دور رکھتے ہیں تھوڑا سا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر صاحب، بہترین نعت خواں، رضوان صاحب، بہترین قاری، ان کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، جو ابھی قرات کر کے گئے وہ، اور یہ ہمارے تمام عزیز طلباء، تمام حاضرین و ناظرین،
سبھی، کچھ تو یہاں موجود ہیں موجودین بھی، اور کچھ غائب ہیں وہ غائبین، سبھی سب کو میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ اور کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کے امیر کو ایک مبارک بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں ہر شنبہ کو، شنبہ سمجھ میں آئے سنیچر ہے، نہیں تو ہو سکتا کوئی کہے کہ شنبہ کیا چیز ہے، ہر شنبہ کو یہاں سنی دعوت اسلامی کا نورانی اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں بہترین قاری قرآن بھی ہوتے ہیں، اس میں بہترین نعت خواں بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بہترین مقررین و خطبہ بھی ہوتے ہیں، سب اپنے مبلغ علم کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ یہ اجتماع عالمی اجتماع ہے، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے تو یہ اجتماع اسماعیل حبیب مسجد میں ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں اجتماع ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو یوٹیوب ہے آج جو ہے ایک جگہ کی آواز پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے، جیسے آپ سنبھل کے بیٹھے ہیں، دور والی اس سے زیادہ سنبھل کے بیٹھے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ سننے والے صرف ہم ہی ہیں، کبھی نہیں سمجھنا۔ جو ریئل سننے والے ہیں وہ پس دیوار ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے دیوار کو بھی کان ہے، یہ محاورہ مشہور ہے۔ وہ سنبھل کے بیٹھتے کہ دیکھیں تو کیا کہا جاتا، اس میں کچھ دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو صرف دوستوں کے لیے نہیں ہے، کہ وہ مجھے واہ واہ کے ہوائی جہاز میں اڑا دیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ اور جزاک اللہ کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو دوست دشمن سب کے لیے ہے۔ ان سے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہماری لینے کے لائق ہے تو آپ ضرور لے لیں، اور نہیں لینے کے لائق ہے آپ نہ لیں، اب کوئی بات نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے، سب کے لیے۔ جب اجتماع عالمی ہے، گفتگو بھی عالمی چاہیے۔ جس سے عالم مستفید بھی ہو مستفیض بھی ہو، کوشش تو یہی کی جاتی ہے۔ تو یہاں ہر سنیچر کو، ہر شنبہ کو اجتماع تو ہوتا ہی ہے، لیکن
آج جو ہے یہ اجتماع تو ہے ہی، لیکن آج اس کا حسن دوبالا ہو رہا اس طرح سے، یہ عرس نوری بھی ہے۔ وہ ہمارے بھی پیر ہیں اور امیر سنی دعوت اسلامی کے بھی پیر ہیں۔ اور ہم لوگ تو کیا ہیں، کچھ نہیں ہے، وہ پیروں کے بھی پیر ہیں۔ آئی بس ہمیشہ حضرت علماء و مشائخ کے جھرمٹ میں رہے۔ میں نے حضرت کی محفل میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سینکڑوں علماء و مشائخ ہوتے، لیکن ان سب میں جو حضرت کی شان تھی وہ نہ پوچھی۔ ہمارے حضرت کی ایک ادا ایسی تھی کہ بڑی مشکل سے وہ مجھے کہیں دکھائی دیتی، ایسی تو نہیں ہے کہ ناپید ہو گئی ہے، لیکن بڑی مشکل سے دکھائی دیتی۔ وہ اپنے ہر مرید کو اتنا چاہتے تھے، ہر مرید کو، کہ وہ کہتا تھا حضرت ہم ہی کو سب سے زیادہ چاہتے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے، سب کو یہ خیال تھا کہ حضرت ہم ہی کو سب سے زیادہ چاہتے۔ یہ عطا تھی۔ یہ بات ہر جگہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہر مرید حضرت کا کہتا ہے کہ حضرت سب سے زیادہ ہم ہی کو چاہیے۔ تو جب میں حضرت کی بارگاہ میں کبھی حاضر ہوتا تھا تو دیکھتا تھا کہ علماء کا اور مشائخ کا جمگھٹا ہے، تو کہیں چھپ چھپا کر کے کسی کھمبے میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس لیے کہ نہ میری عمر کچھ زیادہ تھی، ٹو ینگ تھا میں، بہت نوخیز تھا میں، نوجوان، اور نہ میرا مبلغ علم کچھ تھا، تو کسی کھمبے میں چھپ کے بیٹھ جاتا۔ لیکن حضرت کی نگاہ تھی، نگاہ تجسس تھی، وہ تلاش کرتے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے تھے، اور پھر وہیں سے پکارتے تھے ارے مولانا ظہیر بھی کہیں ہے؟ میں سمجھا کہ آئی میری شامت، ابھی میری شامت آئی ابھی، تو وہیں سے آواز دیتا حضرت میں یہاں موجود، آپ ادھر آئیے، تو ادھر آئیے، آپ یہاں آئیے۔ خدا جانے ان کی نگاہ کیا دیتی، مجھے معلوم ہے۔ دھیرے دھیرے میں بڑھتا تھا لڑکھڑاتے قدموں سے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، لوگوں کے لیے ایسے بھی تنگی ہے بیٹھنے کی، آپ آ جائیے، تو اپنے پڑوس میں بٹھا لیتے، میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ یہ جو موسٹ سینئر لوگ ہیں سب سامنے بیٹھے، مجھے حضرت بازو میں بٹھاتا اپنے ساتھ لے کر، پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے حضرت، مجھے معلوم نہیں۔
یہ کرم تھا حضرت، یہ پیار تھا حضرت. آپ کی بارگاہ میں شربت پیش کیا گیا. برہان ملت بھی اتفاق سے تھے. حضرت نے گلاس لیا، دو اسپیشل گلاس تھے، ایک برہان ملت کا اور ایک حضور مفتی اعظم. باقی سب کو شربت پلایا جا رہا تھا. تو برہان ملت نے تو اپنا گلاس صاف کر دیا فوراً، لیکن حضرت نے صرف لب لگایا اس گلاس میں ذرا سا لب لگایا اور میرے ہاتھ میں دے دیا کہ پیجیے. میں نے کہا حضرت میں لے کے پی لیتا ہوں. مجھے اتنی شرم آئی کہ یہ پاگل آدمی ہوں میں، وہیں سے لے لیا ہوتا گلاس تو اچھا. حضرت کو پینا تو نہیں پئیں گے میری وجہ سے. لیجیے پیجیے. میں نے کہا حضرت پی لیں آپ، یہ شربت آپ پی لیں، میں لے کے پی لیں. کہا نہیں یہ پیجیے یہ پیجیے. اب کیا کروں؟ بس تمام علماء بریک آگے بڑھ گئے. بڑے جو موسٹ سینئر تھے تو کہنے لگے مجھے بھی دیجیے مجھے بھی دیجیے. تو میں نے تھوڑا تھوڑا سب کے گلاس میں ڈالنا شروع کر دیا، اس لیے کہ حضرت نے لب لگایا تو اس میں وہ برکت سب کو پہنچ جائے. لیکن میں ہی دے رہا تھا تھوڑا تھوڑا تھوڑا. تھوڑا سا بچہ، گلاس بہت بڑا تھا پہلے، جب تھوڑا سا بچہ اس وقت بھی آواز آ رہی تھی مجھے بھی دیجیے مجھے بھی دیجیے. پھر حضرت نے بڑے جلال میں بنا اب کیا مجھے دیجیے مجھے، ان کو بھی تو پینے دیجیے، کیا مجھے دیجیے مجھے دیجیے. تب سب رکے. اس وقت تک میں اگر ٹھنڈا پی لیتا نا تو آواز اسی وقت چلی جاتی تھی، مجھے سوٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو میں نے کہا حضرت میں نے ان کو نہ اس لیے کہہ دیا تھا کہ مجھے شربت نہیں دینا، چائے دے دینا. چائے پلا دیا ہے انہوں نے. میری آواز جو ہے متاثر ہو جاتی، کوئی ٹھنڈی چیز لے لیتا ہوں. کہا آپ کو وہ دعا تو یاد ہے نا؟ بس اشارہ کیا چل، بس یہی کہا آپ کو وہ دعا تو یاد ہے نا؟ میں نے کہا بالکل یاد ہے حضرت. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ادھر اشارہ کر رہے تھے. آپ کو وہ دعا تو وہ بھی معلوم ہے کہ دعا یاد ہے اس آدمی کو. فرمایا وہ دعا تو آپ کو یاد ہے نا؟ میں نے کہا یاد ہے. کہا پڑھیے اور پیجیے. تو پڑھ کے پینا شروع کر دیا. پھر اس وقت سے اب کبھی کچھ احتیاط کروں تو کروں، ٹھنڈا اچھی طرح سے چلنا لگا. اور کبھی بھی یہ جو ہے سردی جو ہے زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. الحمدللہ آواز پر اس دن سے، جس دن سے حضرت نے پلایا تھا. میں نے ان سے کہا تھا میں تھوڑا سا آپ بیتی ہی بیان کروں گا، باقی آپ لوگ تقریر کرنا جو میرے اوپر گزری ہے. حضرت تیلی محلے میں تشریف فرما تھے. محمد حسین ابرہانی، یوسف ابرہانی کے والد میرے پاس آئے.
اور کہنے لگے کہ حضرت تیلی محلے میں آ گئے ہیں، تشریف فرما ہے، آپ چلیں گے؟ میں نے کہا سر کے بل چلو، بالکل چلو، چلوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھنے پہ چلیں حضرت کی خدمت میں؟ کہا ٹھیک۔ میں نے کہا آج حضرت سے تقریر سنائیں گے۔ آپ مجھ سے تقریر سن رہے ہو نا؟ میں نے ان سے کہا محمد حسین ابرانی صاحب سے کہ آج حضرت سے تقریر سنائیں گے کچھ۔ کہا حضرت تو تقریر کرتے نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سے تقریر سنیں گے، تو کون کہے گا حضرت سے کہ حضرت تقریر میں؟ کسی کی طاقت ہے؟ کسی کے مجال میں؟ میں نے کہا میں کہوں گا۔ کہاں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ پر حضرت کا پیار بہت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم گئے تو دیکھا وہ جوتا چپل کی بارات، 200-250 آدمی سے کمرہ بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا، اور حضرت بیٹھ کے تعویذ لکھ رہے ہیں۔ کہیں کمرے میں گھسنے کی جگہ ہی نہیں تھی، حضرت تعویذ لکھ رہے۔ تو میں تو وہی چوکھٹی پر چپ چاپ بیٹھ گیا، وکیل صاحب بھی بیٹھ گئے۔ بس حضرت نے دیکھ لیا، مجھے جیسے ہی دیکھا فرمایا آپ تو یہاں چلے آئیے نا، یہاں چلے آئیے۔ میں نے کہا حضرت بیٹھ گیا ہوں میں، جب سب لوگوں کو نہیں آپ یہاں تو چلے آئیے۔ وہی جو عادت تھی بازو میں بٹھانے کی، گئے گزرے لوگوں کو یہی سے کیا جاتا ہے سر، یہ گئے گزرے لوگوں کو ہی پالتے ہیں اللہ والے۔ گیا ڈرتے ڈرتے بٹھا لیا اپنے بات، لکھنے لگے۔ کوئی ایک تعویذ مانتا تھا 70 تعویذ دیتے تھے اس کو۔ ہم لوگوں کو ایک تعویذ لکھنا مشکل ہے، مگر ایک اللہ والے نے کہا آپ جانتے ہیں حضرت یہ حضرت یہ ایک تعویذ مانگو تو 70 دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو نہیں سمجھ سکا کہ کیوں ایسا کیوں۔ کہا ذکر کرتے رہتے، نہیں تو لوگ بات چیت میں لگائے رکھیں تھے، تعویذ لکھتے رہتے ذکر کرتے رہتے۔ یہ اللہ والے ہر وقت ذکر میں ہے اور فکر میں ہے۔ ہماری فکر کبھی کبھی ہوتی ہے، ہمارا ذکر کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ذکر میں ہے اور فکر میں ہے، اور انہیں صرف اپنی فکر نہیں پوری امت کی فکر ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان، پورے جہان کی فکر ہے، 2 جہان کی فکر ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ حضرت سے عرض کروں کہ حضرت تھوڑی سی تقریر ہو جائے، آپ کے لبھائے مبارک سے کل کلمات طیبات سن لیں، لیکن اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ مجمع کہے کہ نالائق کہاں سے آ گیا، میری تعویذ رہ گئی، سب تعویذ دے رہے تھے۔ اب حضرت تقریر پہ ابھی اتر جائیں گے نا تو پھر تو تعویذ دیکھنا بند کر دیں گے نا، تو سب مجھے کوسے کا کاٹیں گے، یہ کہاں سے آ گیا اللہ۔ اب عوام تو کچھ سمجھتی نہیں بیچاری، العوام کا نام، ان کا معاملہ جانوروں جیسا ہے، کچھ سمجھتے تو ایسے کرتا تھا میں کہنے جاؤں اور پھر ایسے سمٹ جاتا۔ 3 بار ایسا کیا میں، لیکن مجمع کے ڈر سے کہ یہ جانے کیا کیا کہیں گے میں کچھ نہیں بولا۔ بس حضرت نے جب میری بےتابی دیکھی بازو میں،
تو اپنی فائل بھی رکھ دی، قلم بھی رکھ دیا، اور ایک مرتبہ پورے مجمع کو دیکھا، حضور فرمایا تم لوگوں نے تو مجھے صرف تعویذ کے مصرف کا سمجھا ہے، تم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو، سب کام تعویذ سے ہو جائے۔ سن لو، ایسا ہرگز نہیں ہے، تعویذ میں دیتا ہوں لیکن کام تم کو کرنا پڑے گا۔ مجمع بالکل صامت و ساکت، دب وقت کہا تم نے کہا میں صرف تعویذ کے مصرف سے، تم کہتے سب کام تمہارا تعویذ، تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہی چل رہا ہے آج دین میں، کچھ کام مت کرو، بس ایسے سب کام ہو جانے دو۔ کہا نہیں تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ جب دیکھا تو مجمع بالکل چپ ہے، تو حضرت نے خود فرمایا کہ کچھ لوگ اس خیال سے آتے ہیں کہ تقریر سنیں گے، بخدا حضرت تو بہت کم لوگ کہتے، حضرت زیادہ کہتے ہیں، اور پتھروں والا معاملہ سب ہے۔ ہاں حضرات ان کو سب وہی تعبیر ہے۔ بس پھر حضرت نے پھر تقریر شروع کر دی، خطبہ پڑھا، حضور پر درود و سلام کو بھیجا، اور اس کے بعد تقریر شروع کی۔ 45 منٹ کیا ہے، علم غیب پر کیا ہے سرکار۔ خدا کی قسم میرے کانوں نے اتنی اچھی تقریر کبھی نہیں سنی۔ اب محمد حسین ابرانی تو زندہ نہیں ان سے پوچھا تو وہ بھی کہہ رہے تھے، تو مجمع کیا کہنا صاحب، تقریر ہو رہی تھی۔ تقریر ختم ہوئی، سلام ہوا، دعا ہوئی، سب کچھ ہو گیا۔ تو میرے کان میں حضرت نے فرمایا، میرے کان میں بازو میں بیٹھا تھا، بٹھایا تھا، ایسی تقریر سنی تھی خدا کی قسم، وہ میرے کان میں کہا۔ کتنا پیار تھا حضرت، سب کو پیار کرتے تھے، تو کیا بتاؤں میں، لیکن جن کو پیار کرتے تھے ان کے بھی سر ہلنے لگے تھے۔ تو میں ایسی تقریر سنی تھی آپ نے، تو میں تو منہ لگا تھا ہی، بہت قریب تھا۔ میں نے کہا حضرت سنی ہوتی تو یہ کئی ارادہ کر کے کیوں چلتا کہ حضرت سے تقریر سنیں گے۔ یہ بات میں نے بھی اتنی آہستہ کہی کہ صرف حضرت نے سنا، اور حضرت نے بھی میرے کان میں کہا، حضرت مسکرائے اور پھر تعبیر لکھا۔ یہ جو مجھے پیش آیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت جب حج و زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک بہت بڑا مجمع جو ہے، حضرت کو وہاں بیلٹ پیپر پر گیا تھا چھوڑنے کے لیے، اور میں باولا مسجد میں پڑھا کر کے آیا تھا۔ میں نے کہا یہ پیدل جا رہا ہے، میں ذرا سا یہاں نماز پڑھا لوں، 2 لقمہ کھانا کھا لوں، پھر ٹیکسی سے جاؤں گا، حضرت کے ہاتھ چوم لوں گا، قدم چوم لوں گا۔ خدا جانے کس رفتار سے گیا یہ مجھے معلوم نہیں۔ ہزاروں آدمی تھے مجمع میں، اندر پہنچ گیا وہ بیلٹ پیپر کے اندر۔ میں جب پہنچا تو حضرت اندر ہو چکے تھے، اور اتنی دور تھے حضرت کی، میرا گیٹ ہے نا یہ مسجد کا، میں سمجھتا ہوں
اس سے زیادہ دور تھوڑا، جو بڑا گیٹ ہے ہمارے مسجد کا، اتنے دور ہو چکے تھے حضرت اندر، وہ بھی اتنے بڑے مجمع میں، اور باہر بھی ہم وہ ایک تصویر تھے۔ اب میں پہنچا، میں نے کہا عجیب آدمی ہوں میں، لیکن حضرت کی زیارت ہو رہی تھی، یہ میری تسکین کا سبب تھا کہ زیارت تو ہو رہی ہے، میری نئی آنکھ تھی، دیکھ رہا تھا سب کے بیچ میں، اگر باراتی دکھائی دے رہے تھے دولہا بھی دکھائی دے رہا، بالکل دولہا بنے ہوئے تھے حضرت، ہاتھ بول تمام، کسی دولہا کو اتنا تو ہار نہیں پہنایا گیا۔ اتنی تسکین تھی، لیکن افسوس بہت تھا۔ میں نے جانے کا ارادہ کیا، لیکن جو ڈیوٹی پر چوکیدار تھا وہاں بیٹھا ہوا، اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا، کہا نہیں، جو مجمع کو جانا تھا اندر چلا گیا، آپ نہیں جا سکتے۔ کوئی نیا نیا تھا میں یہاں، بیچارہ پہچانتا نہیں تھا کچھ، ورنہ میری کوئی شناخت تھی، ابھی بھی ایسے ہی ہو گیا گزرا آدمی۔ پھر ڈاکٹر قادری صاحب آئے، حضرت سے بہت قریب تھے، انہوں نے 20 روپے کا نوٹ نکالا اور چوکیدار کو دیا، کہا حضرت کو اندر لو۔ اب وہ مجھے بلانے لگا کہ آئیے آئیے، میں نے کہا ابھی تو مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، ابھی تو آپ مجھے نہیں جانے دے رہے، کہا نہیں اب آئیے۔ ہم کہا نو، میں رشوت دے کے اپنے پیر کے پاس نہیں جاؤں، بالکل نہیں ہو، اس کا بھی خیال کرو بابا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ میں نے کہا رشوت دے کے حضرت کے پاس، میری سزا یہی کہ میں یہیں کھڑا رہوں اور حضرت کی زیارت کروں۔ بہت اس نے کہا، میں نے قادری صاحب سے کہا وہ 20 کا نوٹ اپنا لے لیا، میں بالکل نہیں جاؤں گا، نہیں گیا، رشوت دے کر کے میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یہاں سب کام رشوت سے چل رہا ہے، ایک مہیلا چڑھانا ہے 10 لاکھ روپے دے دو، وہ چڑھ جائے گا، مکان مہنگا ہو گیا، سارا بوجھ جو ہے مکان خریدنے والے پر، اور ایک حاجی کا جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ دے دو رشوت، اور پھر تو بیچارہ حج کرنے چلا جائے پہلے، اس طرح سے حج مہنگا ہو گیا، 70 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے ٹور والوں سے۔ ذرا ان ٹور والوں نے حج و زیارت کو مہنگا کر دیا، ٹور آپریٹروں نے، اور ان بلڈروں نے مکان میں، یہاں سے باہر کہیں بھی جائیے سستا ملے گا، اور یہ سب مسلمان کر رہے ہیں آرام سے، سارا بوجھ پبلک پر ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پبلک سے بوجھ اتارنے کی ضرورت ہے، لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پیدا ہوئے ہیں پبلک سے بوجھ اتارنے کے لیے، لاد رہے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ 20 روپے کے لیے میں کہا نہیں جاؤں گا اندر، میری سزا ہے، مجھے یہیں رہنے دو، میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ کھڑا تھا ایسے جالی پکڑے کر، میں نے کہا بس اتنا کیا کم ہے، حضرت کی زیارت ہو رہی، تھوڑا دور سے ہو رہی ہے۔ اب حضرت نے وہاں سے اس گیٹ کے پاس سے مجھے دیکھ لیا، وہاں سے چل کے آئے گا۔ ابھی آپ سوچ سکتے ہو کسی پیر نے کسی گئے گزرے مرید کی اس طرح سے کی ہے؟ وہاں سے چلے، وہ اتنا بڑا مجمع چھوڑ کر کے آئے یہاں جہاں میں کھڑا تھا، آ گئے وہ اندر تھے، میں باہر سے اپنا ہاتھ دے دیا، بس وہی بوسہ لینے کی آرزو تھی، ہاتھ دے دیا، چوما میں نے کہا حضرت دعا کیجیے بس، فرمایا تم دعا کرو۔ میں نے کہا میں گرا پڑا آدمی ہوں، حضرت دعا لینے کے لیے آیا تھا، رہ گیا پیچھے رہ گیا،
آپ دعا کر دیجئے۔ تھوڑی دیر چپ رہے، فرمایا تم دعا کرو۔ پھر تیسری بار میں نے کہا حضرت شرمندہ نہ کریں، دعا لینے کے لیے آپ دعا کر دیں۔ فرمایا نہیں تم دعا کرو۔ تو الامر فوق الادب، آرڈر جب ہوتا ہے تو ادب کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب پیر کا آرڈر تھا کہ تم دعا کرو، تو پیر کے آگے میں کیا کون سا کلمہ استعمال کروں، پیر کے لیے کن لفظوں میں دعا کروں؟ تو میں نے کہا حضرت ہی تعلیم فرمائے میں کن لفظوں میں دعا کروں آپ کو؟ آپ کہو فی امان اللہ، بس یہ کافی ہے، جائیے آپ کو اللہ کے امان میں دے دیا۔ بس میں نے کہا فی امان اللہ۔ پھر حضرت نے ہاتھ اٹھایا میرے لیے، جو چاہا وہ دعا کر دی۔ ایک مسئلے پر عمل کر رہے تھے حضرت، وہ ہر سانس پر کسی مسئلے پر عمل کرتے تھے۔ حاجی کے لیے یہ ہے کہ دعا لے اور دعا دے، اس کا مطلب پہلے اس کو دعا لینی چاہیے خود حاجی کو کہ آپ لوگ دعا کر، پھر اس کے لیے دعا کر۔ یہ مسئلہ سکھا رہے تھے حضرت، ایسے نہیں یہ مفتی اعظم ہیں اور یہاں چلے جاتے پتہ نہیں کب چلے گئے اور کب چلے آئے، کیا چل رہا ہے تماشا۔ یہ حج میں جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب گئے اور کب آئے۔ سیر و تفریح سمجھ لیا ہے، انا للہ و انا الیہ، رہ گئی رسم ازا روح بلادی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کیا تماشا ہے ایسا۔ یہ حضرت کا معاملہ تھا۔ اب ایسی اور بہت سی داستانیں ہیں، میں سب کو نہیں کہوں گا یہاں، یہ تو میں نے تھوڑی سی آپ بیتی بیان کی۔ اب غیروں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، حضور مفتی اعظم ہند کے بارے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے، پورے لکھنؤ پر چھایا ہوا ہے۔ یہ اعلی حضرت اس کے بانیین میں سے ہیں، لیکن جب اس میں لوگ بھر گئے تمام ادھر ادھر کے، اعلی حضرت کنارے ہو گئے۔ جو چیز چل جاتی ہے نا وہاں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھل لگانے کے موقع پر کوئی لگاتا ہے درخت، کھانے کے موقع پر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ پھر وہاں جدت آ گئی ندوے میں بہت سارے، جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے وَإِن شِئْتَ مِنَ التَّقْوَىٰ لِبَاسًا فَهَذَا كُوٹٌ پَتْلُونٌ جَدِيدٌ، یہ تلقی کا لباس آج بھی ایسے چل رہا ہے۔ یعنی درسگاہوں سے بھی کچھ نہ ہو تو بہت افسوس کی بات ہے، خانقاہوں سے کچھ نہ ہو تو بہت افسوس کی بات، عبادت گاہوں سے کچھ نہ ہو تو بہت افسوس کی بات ہے۔ صرف کھانا پوری۔ تو ندوے کی بات کر رہا ہوں، وہاں جو طلبہ پڑھتے تھے تو ان کو جو پڑھانے والے تھے اس وقت بڑے بڑے پڑھانے والے تھے، اکثر وہ لوگ تذکرہ کرتے تھے کہ سنیوں میں اگر کوئی عالم با عمل ہے تو مفتی اعظم ہے۔ ہم بھی با عمل کو ڈھونڈنا جانتے ہیں، بے عمل بالکل پسند نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے۔ جو ابو ہریرہ کی بلی کو لقمہ نہ دے کہاں سے عمل والا ہو گیا، اور جو اصحاب کہف کے کتے کو جو ہے ایک لقمہ نہ دے لو کیا ہو۔ یہاں اعلیٰ حضرت بارہ دل بھی نہ نکلا تم سے تحفے میں رضا،
ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا. مانا سمجھو کہ کاہے کو سمجھیں گے مانا اس کو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو مدینے پاک کے کتے ہیں، کتے سک کہتے کتے کو، جو حضور کے گلی کے کتے ہیں ان کو روٹی کا ٹکڑا نہیں دل کا ٹکڑا کھلاؤ. اور یہاں دو چار آدمی ادھر دروازے پہ بیٹھے، ان کو آپ چائے بھی نہ پلائیں گے، کیا بعمل ہو آپ؟ کیا بعمل ہو؟ کھانا تو کھلانا الگ ہے، چائے بھی نہ پلاؤ. اور میں ان سے پوچھوں کچھ ملا تو کہا کچھ نہیں ملا. یہ کیا ہے بھیا؟ اعلیٰ حضرت کتوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دل کا ٹکڑا نہ نکلا کھلانے کے لیے. آپ کو جان پیاری ہو گئی. سن لو، جہاں نماز کا ذکر ہے بہت کم ہوگا کہ زکوٰۃ کا ذکر ہے. ایک دوسری چیز سن لو آپ اچھی طرح سے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے ضروری. ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، یہ عنوان ہے حدیث پاک کا. صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں. ماں باپ کو کیا زکوٰۃ دو گے؟ بال بچوں کو کیا زکوٰۃ دو گے؟ سادات کو کیا آپ زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں دے سکتے. علماء مشائخ کو زکوٰۃ دیں گے کیا؟ اس کے سوا بھی حق ہے. یہاں زکوٰۃ ہی کے اوپر آنچ آ رہی ہے تمام، تو یہ حق کا بدا ہوگا بابا، یہ حق کا بدا ہوگا. چلو ندوہ کی بات کر رہا تھا. ندوے میں جب یہ تذکرہ سنا کچھ طلباء نے تو 3 طالب علم تیار ہوئے. اپنے متعدد اپنے اساتذہ سے سنا کہ اگر کوئی بعمل آدمی ہے سنیوں میں، باعمل عالم ہے تو حضور مفتی اعظم. غیروں کی محفل میں جب تذکرہ ہو تب سمجھ دو یہ فضیلت ہے. آپ اپنوں کی تو تعریف کریں گے ہی، غیر بھی جب آپ کی تعریف کرنے لگے اب آپ تعریف کریں. والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ نہیں کہ دوست تعریف کرے دشمن بھی کرے، یہ ہے فضیلت. 3 طالب علم تیار ہوئے کہ چلو صاحب اتنا تذکرہ سنتے ہیں عالم بعمل کا، تو چل کے بریلی شریف میں ملاقات کر لیں حضرت سے. یہ ندوے کے عالم ہے. ایک نے کہا کہ حضرت اگر مجھے اپنا ماما دے دے تو میں سمجھوں گا عالم بعمل ہے. طالب علم کو تو طالب علم کیا کیا سوچتے ہیں بیچارے. اور ایک نے کہا میں تو حضرت سے جا کے مرید ہوں گا. سنا کہ حضرت جب مرید کرتے ہیں تب کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دیا. یہ نہیں کہتے مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا، غوث کے ہاتھ میں. تو میں تو کہہ دوں گا کہ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. دیکھو یہ طالب علم تو یہی سب سوچتے ہیں. سب جب کہیں گے کہ غوث کے ہاتھ میں دیا میں تو کہہ دوں گا مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. یہ طے کر کے کہ ندوے والے یہ آزمانا ہے جا کر کے وہاں. تینوں پہنچ گئے تو وہاں تو بھیڑ ہر وقت لگی رہتی تھی. اس میں سے ایک طالب علم نے جو بتایا تھا میرے پاس آ کر کے اس کی بات بتا رہا ہوں ندوے کی. اس کے بعد وہ طائب ہوا تھا تو کہنے لگا ہم جا کے چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، کوئی جگہ ہی نہیں تھی. حضرت نے سر اٹھایا اور میں وہ 2-3 آدمی جو بیٹھے نا تو ان کو تو لوگ کہنے لگے میں سب کہنے لگے. کہا نہیں میں نہیں، وہ میں نہیں.
سب کہتے ہیں کہ میں کہا نہیں میں نہیں. وہ تین جو بیٹھے نا وہ تو ہم تینوں کی طرف اشارہ کرتے کہا ان کو بلاؤ ادھر. بلایا خالد میاں، وہ خادم خاص تھے حضرت کے. خالد میاں وہ میرا چھوٹا سا باکس رکھا ہے نا وہ اٹھا لاؤ تو. کہا وہ باکس کھولا، چھوٹا سا تھا حضرت کا. باکس چھوٹا تھا، سامان بڑا تھا. اس میں سے زرد رنگ کا امامہ نکالا حضرت کا، زرد رنگ. اس طالب علم کو دیا جو سوچ کے چلا تھا کہ حضرت مجھے اگر اپنا امامہ دے تو میں سمجھوں گا کہ عالم بعمل ہیں. کیا یہ میں تمہیں دیتا ہوں؟ فوراً اس نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے. بس کچھ بولنے نہیں دیا، دے دیا ماما. اب وہ بڑھا جس کا معاملہ یہ تھا کہ میں تو کہوں گا مفتی اعظم کے ہاتھ میں. کہا حضرت مرید کا لکھا ٹھیک ہے. جب مرید کیا تو وہی کہتے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دیا. تو اب یہ طالب علم کہنے لگا کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں دیا. تھوڑی دیر چپ نے فرمایا کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دیا. تو پھر اس نے کہا طالب علم تو طالب علم ہے، عمر چھوٹی ہوتی ہے تو عقل بھی اتنی جو ہے بالغ نہیں ہوتی. بلوغ کے لیے خدا جانے کتنی بڑی عمر چاہیے. سادی صاحب تو کہتے 40 سال عمر عزیزت گزر مزاج تو ازحال طفلی نہ لگ. 40 سال تیری عمر کے گزر گئے، ابھی دماغ سے تیرے بچپنا نہیں گیا. خدا جانے کب آدمی بالی ہوتا مجھے معلوم نہیں، کہ اللہ والے جانتے ہیں. جب اللہ کر دے بالی. ایک تو یہ بلوغ ہے جسے عام بلوغ کہتے ہیں، اور جس بلوغ کی میں بات کر رہا ہوں الگ ہے. تو اس نے دوبارہ بھی وہی کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں. سہبارہ حضرت نے جلال فرمایا کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دیا. بس جلدی سے اتنا کہا کہ غوث کے ہاتھ میں دے دیا. جلدی سے مرید ہو گیا، بس چل گیا. لوگوں نے کہا بہت اکڑ کے گئے تھے نا، حضرت نے ایک ڈانٹ پلائی نا تو اوسان تمہاری خطا ہو گئے. جلدی سے کہہ دیا کہ غوث کے ہاتھ میں دے دیا. کہا نہیں ڈانٹ کی بات نہیں ہے صاحب، میں نے ایسے نہیں کیا. وہ بھی عجیب آدمی، میں نے ایسے نہیں کیا. وہ ڈانٹ کا اثر نہیں تھا کہ حضرت نے ڈانٹ کے مجھ سے کہلوا لیا، یہ بات نہیں ہے. کہا پھر تم نے کیسے کہا؟ کہا تیسری بار جب میں نے دیکھا تو اتنا خوبصورت وہ ہاتھ تک سوائے غوث کے کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. تب میں نے کہا کہ غوث کے ہاتھ میں دیا. یہ میرے پیر ہیں، میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا. حالانکہ یہ اس وقت تمام شہر جو ہے خوبان روزگار سے بھرا ہوا تھا، لیکن میری آنکھ نے حضور مفتی اعظم ہند جیسا نہیں دیکھا. ہما شہر پرز خوباں منم و خیال ماہے کہ کنم کی چشمے بدخو کنت بکس میں گاہے. تب اچھے لوگوں سے شہر بھرا، لیکن حضرت جیسا میں نے نہیں. اسی لیے حضرت نے جب پردہ فرمایا تو پورا شہر بریلی اٹھ کھڑا ہو گیا، اور تمام دنیا سے لوگ ادھر ادھر سے پہنچ رہے تھے، سب جگہ سے. یہاں اشرف العلماء کا بھی جب ایسے ہی پردہ پورا بمبئی کھڑا ہو گیا، اور چاروں طرف سے ان لوگوں کا اللہ والے. یہاں بھی لوگوں کے ہجوم اور جرموں وہاں بھی رہیں گے. خدا کرے اپنے جرموں پہ ہم سب کو لے لے. میں یہ تھوڑی سی داستان بتائی ہے، لیکن میرے پیر کی تھوڑی سی عملیت بتا دوں. میں نے جو دیکھا ہے کیا بتاؤں صاحب.
وضو کے لیے جب پانی لیتے تھے کوئی نل اگر چلانے گیا نا، نہیں چلانے وہ تو اپنے ہاتھ سے، یہاں جوتا بھی پہنتے، کہا جب فیتا باندھو تو چلو ضرورت ہو تو ٹھیک ہے صاحب، یہ کیا پیر ہے؟ اس ضعیفی میں، اس کمزوری میں نل اپنے ہاتھ سے، کہا نہیں، عبادت میں غیر ضروری مدد دینے کی ضرورت ہے، یہ عبادت ہے ہمارا وضو کرنا۔ ایسا اب سمجھ لینا کہ وہ کتنی محتاط ہوتے۔ جب آپ بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے نا اللہ کی راہ میں، تو کچھ دوست ہو جائیں گے، کچھ دشمن ہو جائیں گے، آپ اس کی پرواہ مت کرنا، وہ چلتا رہتا ہے، سب واہ واہ والے نہیں ہوں گے، کچھ کریں گے ایسا۔ میری بھی شکایت حضرت سے کچھ لوگوں نے کی تھی، یہ ایسے ہیں مولانا صاحب، مولانا پڑھے لکھے ہیں، ضرور ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہیں ٹھہرے تھے بالکل بازو میں، قریب میں حضرت قیام فرما تھے، تو جو بہت قریب تھے تو میری آمد و تیزتر تھی وہاں۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا آپ سے کچھ ذرا سا بات کرنی ہے، اور لیکن آپ کو بھی فرصت نہیں، مجھے بھی فرصت نہیں۔ ارے میں نے کہا حضرت بیکار میں آدمی ہوں، مجھے تو فرصت ہے حضرت، جب فرمائے حاضر ہو جاؤں، کہ نہیں ہو جائے گا، میں جاتا کر۔ ایک بار جب میں پہنچا تو دیکھا ایک حلاق ہے، حلاق سمجھے آپ، جس کو آپ حجام کہتے ہو، وہ حجام نہیں ہے، حلاق ہے، موننے والا۔ حجام تو پچھنا لگانے والے کو کہتے ہیں، چونگی جو لگاتا ہے، لیکن اب یہ سب کہاں ہے، اب تو کہتے مرغی کاٹی، بکرا کاٹا، زبا بولتے ہی نہیں، سب اپنی بولی بھی آپ بھول گئے ہیں۔ مرغی کاٹی، یہاں مرغا بھی مرغی ہو گئی ہے، ہمارے یہاں مرغی بھی کھاتی کہتے مرغ کھایا، یہاں مرغ بھی کھاتے کہا مرغی کاٹی نہیں، سب اپنی بولی بھولتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ سنا ہے، زبا بڑی مشکل سے بول رہے، اپنی بولی تک بھول گئے، اپنا عمل کیا یاد رہے گا یار، عمل سیکھو اپنا۔ پہنچا میں تو حلاق موجود تھا وہاں، وہ صرف حلاق ایسا تھا، صرف علماء کے بال مونتا تھا، بقیہ کسی کا نہیں، سید علی مصطفیٰ صاحب، اشرف العلماء، اور میرے جیسے گرے پڑے کا وہ آتا تھا، بس بقیہ کسی کا نہیں، وہ موجود تھا وہاں۔ آپ بڑے اچھے وقت پر آپ آ گئے، اب آپ آ جائیے اور یہ حلاق صاحب آ جائیں، ایک دوسرے کمرے میں، یہاں جہاں مجمع میں لوگ بیٹھے وہاں سے نکل جاتے ہیں، مجھے بھی سر منڈانا ہے، بال چھوٹا کراتے تھے حضرت، چلا گیا میں۔ اب ہم 3 آدمی تھے، حضرت تھے، حلاق تھا، اور یہ گرا پڑا آدمی تھا، تو میں سمجھا کہ جو کچھ لوگوں نے شکایت کی ابھی اس کو دہرائیں گے حضرت۔ اب دیکھیے حضرت کی بالغ نظری دیکھیے، کیا بالغ نظر، اس کو مفتی کہتے ہیں۔ نام لیا چند لوگوں کا، ان کو، اب نام نہیں لیتا ہوں، مجھے نام لے کر کسی کو بے آبرو کرنا نہیں، نام لیا، فرمایا ان کو سب اپنے پیچھے لگائیے، یہ تنہائی میں مجھ سے بات کر، میں نے کہا حضرت یہ علماء کے پیچھے نہیں چلتے، علماء کو پیچھے چلاتے ہیں،
ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بھیا؟ ذرا دیکھ لینا، یہ کیسے علماء ہیں کہ عوام کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ فرمایا ان کو پیچھے لگائیے۔ میں نے کہا یہ پیچھے چلنے والے حضرت نہیں ہیں، یہ علماء کے آگے آگے چلنے والے ہیں۔ فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ کلمات تھا۔ یہ کیا علماء کے آگے چلتے؟ میں نے کہا پھر دعا کر دیجیے پیچھے۔ اس کے بعد پھر کوئی آیا نہیں قریب، آج تک نہیں آیا جی صاحب۔ اس کے بعد اور کوئی پیر ہوتا تو کہتا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کچھ نہیں سنا، سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے، جھگڑا کیا ہے۔ میں کسی کے پیچھے چلتا نہیں تھا۔ میں اعلیٰ حضرت کو شعر بتا کروں، مدح اہل دول رسا، آئی بات سمجھنا؟ پڑا اس بلا میں میری بلا، میں دبا ہوں اپنے قریب، میرا دین پا رہنا نہیں، ہمارا دین روٹے کے ٹکڑے پر نہیں چلتا ہے۔ سمجھنا؟ میں اس شعر کے اوپر ہوں زندہ الحمدللہ۔ میں خوش آمدی نہیں ہوں۔ جتنے مالدار مجھ سے بہت مایوس ہے کہ میری تعریف کیوں نہیں کرتا ہے، کیوں کر رہے؟ بس ہمارے لیے ہمارے حضور بس ہے، ان کا کرم بس ہے الحمدللہ۔ پھر ایک بار میں مبارکباد آپ سب کو دے رہا ہوں، تمام مجمع کو دے رہا ہوں، تمام سامعین کو، دور و نزدیک کے، جو یہاں کان لگے ہوئے ہیں ان کو، جو بہت دور سے لگے ہوئے ہیں، سب کو مبارکباد۔ یہ تو عرس اتفاق سے اس تاریخ میں آ گیا جو سنیچر تھا، سمجھ میں آیا؟ تو امیر سنی دعوت اسلامی کو بہت اچھی چیز سوچی، اس میں عرس بھی کیوں نہ ہو جائے حضرت؟ تو ابھی اس کو داخل کیا گیا ہے اجتماع میں۔ اب جو ہے چاہے جس دن میں عرس نوری ہو، وہ عرس ہونا ہی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہ سنیچر کو ملا تو عرس نہیں، تو نو 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 نو۔ شروعات ضرور یہاں سے ہوئی ہے، لیکن بہت اچھی شروعات، اس لیے کہ جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا رحمت اترتی۔ اور خدا کی قسم وہ بڑے اللہ والے، بڑے خدا دوست تھے، بڑے خدا ترس تھے۔ ابھی نعت سنی آپ نے اپنے بہترین نعت خواں سے، جن کو آپ بلبل بھی کہتے ہیں، بلبل بھی پیچھے ہے ان کے، بیچارہ سمجھنا۔ اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور ان کی اچھی خدمات ہیں ماشاءاللہ۔ اسی لیے ان کی آواز یہاں بھی گونجتی، لندن میں بھی گونجتی ہے الحمدللہ۔ اللہ انہیں اور بھی ذوق نعت عطا فرمائے۔ اور سنی دعوت اسلامی کا کارنامہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، خدا کرے یہ اور اچھا ہو جائے، اچھوں میں بھی اچھا ہو جائے، سمجھ جائیں۔ جو کچھ ان کی تحریکات ہیں، جو کچھ ان کے دروس ہیں، جو کچھ ان کی تقاریر ہے، سب معنی خیزی کی طرف جا رہی، خدا اس کو اور معنی خیز بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آ جائیں، سب آگے۔ اللہ جزائے خیر دے سب کو، اللہ حضرت کی عمر دراز سے دراز تر فرمائے، حضرت کا سایہ ہم سب پر دراز سے دراز تر رہے، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔